کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی اکرم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے گھریلو مسجد بنانا سنت ہے۔ اس رسالے میں درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ خدا کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے کوتک یعنی برے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کرے، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا
به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے، بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا پالنہار ہے، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ زندگی جن اسباب کے تحت گزرتی ہے وہ اسباب بھی رب العالمین جل وعلا پیدا فرماتا ہے۔ ہمارا خالق اور خالق اسباب، اس کی مشیت کے مطابق کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے حلال و حرام کو ہمارے سامنے واضح فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اور اسباب تو پیدا کر ہی دیے گئے ہیں تو ہم ان اسباب کی طرف آگے بڑھیں جو حلال ہیں، جن کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، وہ راضی رہتا ہے، اور جن کو اختیار کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، یعنی حرام کاموں میں ہم پڑ جائیں، حرام اسباب کی طرف آگے بڑھ جائیں اور ایسے ذرائع سے اپنی رزق حاصل کریں، اپنی زندگی میں ان باتوں کو شامل کریں جو اس کی ناراضی کا سبب ہو، یہ بندہ مومن کے لائق نہیں ہے۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو اس ٹاپک کو شامل کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مردے کے صدمے۔ مردے کو کیا صدمے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بزرگان دین نے اس پر کیا روشنی قرآنی آیات کے تحت، احادیث مبارکہ کے انوار کے تحت ڈالی ہے، اور کس طرح کا بندہ ہو تو اس کو موت کے وقت کیا چیزیں پیش آئیں گی، ان مضامین کو بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جیسے سلسلہ آگے بڑھے تو ان سارے ہی موضوعات کو ہم کچھ نہ کچھ لیتے چلیں۔ وقار بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیارے ثناءخواہ ہیں، اور آج کلام سنا رہے ہیں مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے۔ ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے، 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 مرحبا آتش دوزخ سے
بچانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے سے بچانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے جتنے اللہ نے بھیجے نبی دنیا میں جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں جتنے سب ہے سنانے والے تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک مجھ سے شاد کو پہنچا دے در احمد تک میرے خالق میرے بچھڑوں کو ملانے والے میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے اور دل ویران عاشق کو بھی کیجیے آباد دل ویران عاشق کو بھی کیجیے آباد میرے محبوب
اور کوئی پہنچا نبی رتبہ عالی کو تیرے، کوئی پہنچا، کوئی پہنچا، کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے آقا، کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، اور بعد مردن مجھے دکھلائیں کہ جلوہ اپنا، 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 قبر تیرا میں میرے شمع دکھانے والے، قبر تیرا میں میرے شمع دکھانے والے، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آتش دوزخ سے بچانے والے ہیں اور ہم پر دونوں جہانوں میں انعام و اکرام فرمانے والے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے
اور جیسے یہاں رکھا ہے ویسے وہاں بھی خوش نصیبوں میں رکھے، مسلمانوں میں رکھے۔ یقیناً کامیاب وہی بندہ ہے جس کو دنیا میں ایمان لانے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی اور مرتے وقت بھی اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں رب العالمین جل وعلا نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کا احصاء نہیں کر سکتے، وہ ساری کی ساری شمار اور گن نہیں سکتے۔ رب العالمین جل وعلا کی ان گنت نعمتوں میں سے رب العالمین جل وعلا کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو موت کے وقت بھی اسے سلامت لے کر قبر میں اترا نا، پھر آخرت میں اس انعام پر مزید انعامات رب العالمین عطا فرمائے گا۔ یعنی ایمان بندہ سلامت لے گیا تو اب آخرت کے سارے انعامات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ لیکن اگر موت کے وقت یا زندگی میں بندہ ایمان اپنا نہیں بچا سکا، قبر میں اترا ہے اس حال میں کہ اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے۔ آخرت کا ثواب جو ہے وہ رب العالمین نے صرف انعام والوں کے لیے ہی تیار کیا ہوا ہے۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں وہ بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مردے کے صدمے آج ہمارا ٹاپک ہے۔ جب بندے پر موت طاری ہوتی ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں، کیا بندے کی کیفیات ہوتی ہیں، کن سوچوں میں وہ ہوتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور بندے کا کام تمام کر لیتی ہے۔ اس بات کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، اور پھر اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، اسی میں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ بندہ قبر میں اتر جائے گا تو اس کے بعد پھر اسے دوبارہ اٹھنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ موت آئی اور سارے معاملات ختم ہو گئے، جو بندہ کرتا رہا تھا ہو چکا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ دنیا میں اس نے کیا کیا تھا، بلکہ یوم حشر حساب کا دن ہے۔ اس دن پوچھا جائے گا کہ ساری زندگی کیا کرتے رہے۔ رب العالمین جل وعلا نے انسان کے جسم میں روح عطا فرمائی ہے، اور اس روح کا جسم سے تعلق بہت عارضی سا ہے۔ جتنے عرصے رب العالمین جل وعلا چاہتا ہے یہ روح جسم کے اندر رہتی ہے، جسم کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر جب فیصلہ آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ان دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونکی۔ آپ کے جسم مبارک میں آپ کی روح اور آپ کی اولاد کے جسموں میں ان کی روح ہیں، یہ سب دنیا میں عارضی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو ضرور نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم ایک مرتبہ روح سے آراستہ ہو گیا، روح جسم میں آ گئی تو اب نکلے گی نہیں، بلکہ یہ نکالی جائے گی۔ کوئی اس موضوع کو سنے تو بھی اس کی روح نکلنی ہے، اور اگر نہیں سنے تب بھی جب وقت آنا ہے تو بات ایسی ہی ہونی ہے کہ روح نکل جانی ہے۔ ہمارے بعض افراد یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یار یہ موضوع ڈسکس کرنے جیسا نہیں ہے، اس کو نہیں شامل کیا کریں، اس کی بات نہ کیا کریں، وہ بس خیر ہے، جب ہوگا تو دیکھ لیں گے۔ وہ جو ہوگا کیسے دیکھیں گے، کیا ہوگا، جو بیان کر دیا گیا نا کتابوں میں، اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیا، اس کو ذرا پڑھ لیں ایک دفعہ، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہوگا، اور کیا سب کے ساتھ موت کا معاملہ ایک جیسا ہوگا۔ تو ہمیں اس بارے میں واضح بات یہ ملتی ہے کہ سب کے ساتھ تو معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو جب سب کے ساتھ ایسا ایک جیسا نہیں ہوگا، اچھا اور برا دونوں طرح کا معاملہ ہے، تو کیا ہم اس طرف نہ آئیں کہ ہماری موت کا معاملہ بھی اچھا ہو۔ جب ہم نے اچھائی اور برائی اس تعلق سے سننے کے لیے اپنے کان بند کر رکھے، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمارا موت کا معاملہ اچھا ہو؟ پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ کس کی موت اچھی آنی ہے۔ جب اس مضمون کو سنا ہی نہیں ہوگا تو نہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، نہ بعد کی زندگی کی فکر کی طرف آئیں گے،
بہرحال فکر کریں گے نہیں کریں گے، مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے اور آخرت میں اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ تو کیوں نہ ایسے کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور ان مضامین کو سمجھیں، ان کی اہمیت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ حقیقت کو نہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک ایسی حقیقت ہے موت کہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، موت کا انکار نہیں کرتا، موت کا تو اقرار ہی اقرار ہے، یہ تو آتی ہی ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی واضح باتیں ہیں جن میں بندہ آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلا بھی نہیں پاتا، لیکن پھر بھی اس سے فرار چاہتا ہے۔ ایک آیت کریمہ پڑھ کر پھر وسیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت تفرون منہ، جس سے تم بھاگ رہے ہو، فرار چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو تم سے مل کر ہی رہے گی، تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس موت کے بعد تمہیں غیب اور شہادت، موجود اور پوشیدہ دونوں کے جاننے والے یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ رب العالمین تمہیں خبر دے گا کہ تم زندگی میں کیا کچھ کرتے رہے، ساری زندگی کیسی گزری پھر تمہیں بتا دیا جائے گا۔ لہٰذا جب ساری چیزیں سامنے آنی ہی ہیں تو اس کے لیے تیاری کریں اور اچھی گزاریں، رب العالمین جل وعلا سے دعا کرتے رہیں کہ مالک کریم ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب جسم سے روحیں الگ ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو پھر جسموں کو دوبارہ اپنے مادہ تخلیق کی طرف یعنی مٹی کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ بندہ مومن جو قرآن پر ایمان لانے والا ہے وہ ان مضامین سے دور نہ جائے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اسے سنے اور اپنے نبی کے فرمان کو یاد کرے کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ رب سے ملاقات کی ایک نوید ہے کہ یہ آ جائے گی تو اس کے بعد تو پھر بندہ رب کی ملاقات کی طرف آگے بڑھے گا۔ کبھی اس مضمون کو ایسے بھی سوچے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک مضمون ہے، رب سے ملاقات کا شوق، اور بزرگوں نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور ایک فرمان میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ فرمایا گیا جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے رب بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ہمارے رب العالمین جل وعلا کی شان ہے۔ تو بندہ تیار رہے رب سے ملاقات سے، بھاگے نہیں۔ بہرحال دنیا میں جب موت طاری ہوتی ہے، نزا کی سختیاں آتی ہیں، اور موت کی سختی کو سکرات موت سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن کریم میں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ وسیم بھائی اس موضوع پر اگر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اولاً تو جو آپ نے موضوع لیا تھا اس پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ایک گفتگو فرمائی کہ لوگ جو ہیں، بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، اور ایسا مبلغین دعوت اسلامی کو تو کئی جگہوں پہ ایسا لوگوں سے کیونکہ ملاقات ہوتی ہے تو سامنا رہتا ہی ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ اس چیز کا ذکر ختم کر دیں، آپ اس چیز کے ذکر کو چھوڑ دیں، آپ رہنے دیجیے، کیونکہ ہمیں تو اس کا ذکر سن کے جو ہے نا وہ وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سر یہ گھبراہٹ اچھی ہے، لیکن یہ گھبراہٹ اگر اس طور پر ہو کہ میں اپنے رب سے قریب ہو جاؤں، میں اس کو اس انداز پر لے لوں، تو یہ میری زندگی کے لیے بڑی اچھی ہے، میری آخرت کے لیے بڑی اچھی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں موت کا ذکر کثرت سے کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ جو شخص ہر وقت موت کو پیش نظر رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچا رہتا ہے۔ تو باقی جو آپ کا سوال ہے، اور واقعی میں موت ہر ایک کو آنی ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور ہر ایک نے اس کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو موت چکھنی ہے، ہر جان کو، جس کو جان دی گئی ہے، جس میں روح ہے، موت ضرور چکھے گا۔
آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ دیکھیں یہاں باتیں دونوں ہی بیان کی جا رہی ہیں، فرمایا گزرو گے، ایک مرحلہ آئے گا، لیکن جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب بھی ہوگا، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہ بات یاد رکھو کہ ہر آئی موت کی سختی حق کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر فرما رہا ہے کہ جس سے تو بھاگتا ہے موت کی سختی آنی ہے اور یہ حق ہے، یہ آنی ہے۔ اچھا خالد بھائی بات یہی ہے کہ موت کی سختی، یہ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موت کی سختی نہ آئے، موت کی سختی کا سامنا ہر ایک کو ہے، اللہ کے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، لیکن کیا بات ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختی کو آسان فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وقت گزارا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں وقت گزارا، اس میں موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے، لیکن جو سختی ہے نا وہ آنی ضرور ہے سب کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اپنے معاملات پہ یہ غور کرنا ہے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں یا گناہ گاری کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیں نزع کی سختیوں کا بیان کرنا، سکرات کی سختیوں کا بیان کرنا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ میں اپنے اعمال کو اچھا کر لوں تاکہ اللہ کے پیاروں کے جیسی میری موت آئے۔ جب ان کو موت آئے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھ رہے ہوں۔ دیکھیں دنیا سے جانے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کر کانپ جائے کہ اس پہ نزع کی کیفیت آ رہی ہے، لیکن بعض لوگوں کی دنیا سے جانے کے مناظر یہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وجہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اعمال نیک کیے ہوتے ہیں۔ موت کی سختی کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مضمون کو میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے سننے والا مضمون ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا مضمون ہے، اس کو بغور سماعت کیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے، ایک ایک جز کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوتا ہے۔ میرے پاؤں میں کانٹا لگا تو میرے پاؤں میں تکلیف ہوگی، سر میں درد نہیں ہوگا، صحیح، لیکن موت تب آئے گی تو وہ ہر جز پر روح کے ہر جز پر آئے گی، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا، ایک ایک رونگٹا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ آگ، اب کانٹے کی مثال دی، کانٹا مخصوص ایریے پہ تکلیف دے گا، آگ لگتی ہے پورے جسم پہ لگتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف دیتی ہے، ہر جز کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف محسوس بھی کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا یا تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا ہے، اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ امام غزالی سمجھا رہے ہیں ہمیں اور فرماتے ہیں کہ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو،
حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ فرماتے ہیں نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، جی اللہ اکبر، چیخ بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، اللہ اکبر، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی، چیخ بھی نہیں سکتا، آواز بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، کچھ سسکا نہیں پڑ رہا، اللہ کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کو کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے سمجھنے کے یہ وہ کیفیت ہے خالد بھائی کہ بے بسی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ دنیا کی بڑے سے بڑی میڈیکل کی آپ کی جتنی صلاحیتیں ہیں، دنیا سے بڑی میڈیسنز، بڑے سے بڑے آپ کے جو کچھ آپ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، انسان یہاں آ کر بے بس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ فرماتے ہیں کہ زبان کو بولنے سے روک دیا جاتا ہے، موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرے کی آواز سنائی دیتی ہے، بس اتنا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور ہونٹ سکڑ جاتے ہیں انسان، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جائے گا۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے، پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کے مکان، اس کی دکان، اس کے فلیٹ، اس کے بنگلے، اس کے پلاٹ، اس کی جائیدادیں، اس کا کاروبار، سب ایک طرف چلا گیا، اسے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ کام ہی نہیں آنا کچھ۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت اور ندامت، یہ دونوں چیزیں گھیر لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مضمون سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم ان چیزوں میں ہوتے ہیں کہ میں تو ابھی جوان ہوں، بوڑھا ہو کر مجھے موت آنی ہے، یار کوئی مجھے وقت ملے گا، مجھے ٹائم ملے گا، نہیں، یقین جانے کہ اچانک آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ کیا ہو گیا، اور ایک دم سے نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے منٹوں کے اندر۔ آج کل ہمارے سامنے ہمارے نوجوانوں کی دنیا سے جانے کے واقعات با کثرت ہمارے سامنے ہیں، بالکل، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ تو بعض اوقات ایسی خطرناک ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ بندہ جا رہا ہے سیدھا سیدھا چلتے چلتے منٹوں کے اندر ہی بس کسی گاڑی نے کچلا اور وہیں کا وہیں ختم ہو گیا۔ وہ پلاننگ تھی، پتہ نہیں کیا کیا سپنے سوچے ہوں گے، کیا کیا چیزیں سوچی ہوں گی، کیا کیا باتیں لے کر چل رہے ہوں گے، لیکن سب ختم ہو گیا۔ تو جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے اور جو اس وقت میری زندگی کے لمحات چل رہے ہیں، ان کو غنیمت جانی ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، کیونکہ خدا کو ہے دکھانا ایک
خالد بھائی یہاں پہ عرض کروں گا، پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک پکچر بھیجی ایک نوجوان کی، بیرون ملک میں جو بھی ان کا کام تھا، نوکری تھی، جو بھی کرتے تھے، دبئی، وہاں سے پکچر کھینچی کہ اڑے ہیں وہاں سے، اور وہاں سے اڑنے سے پہلے انہوں نے اپنی تصویر کھنچوائی ایئرپورٹ پر اپنے سامان کے ساتھ کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، اور پاکستان جاتے وقت کیا تھا کہ جی پاکستان پہنچتے ہی ان کے نکاح کی تقریبات تھیں، شادی کی تقریبات تھیں، وہاں سے اڑے پاکستان اترے، ایئرپورٹ پر ہی اترتے کے ساتھ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ، ایئرپورٹ پر ہی، یعنی گھر تک جانا نصیب نہیں ہوا، ایئرپورٹ پہ، پاکستان ایئرپورٹ پہ آئے اور بس وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یعنی سپنے تھے کہ میں شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اسی کی تقریبات کے لیے جا رہا ہوں، کس قدر خوشی سے وہ نوجوان وہاں سے چلا، لیکن کیا پتا تھا کہ شادی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے گھر تک پہنچنا نصیب نہیں ہوگا مجھے۔ کتنے نوجوانوں کا، کتنے لوگوں کا ایسا ہوا کہ جی شادی کی تقریبات تھیں، شادی کے دن آئے اور اس سے پہلے انتقال ہو گیا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، موت کب آ جائے گی، میری اور آپ کی، ہم سب کی موت کا ایک وقت طے ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ مردے کے صدمے جو بیان کیے گئے، جو نزع کے وقت اس کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس پہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو مجھے یہ یاد کرنا چاہیے۔ بے بسی دیکھیں وسیم بھائی کہ بندے پر ایک چیز طاری ہے، اور اگر وہ ان کیس بندے کو لے کر جایا جائے کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں کہ بھائی بندہ جانے والا ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگ اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے نا، بہرحال اس کو گزرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ وہ اموات ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو سارا بیان ہم نے سنا، مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے ہم میں سے کئیوں نے کسی کی روح کو نکلتے دیکھا ہو، جان جاتی دیکھی ہو، بندہ اس کی بے بسی پر بھی عجیب ایک کیفیت بنتی ہے، اور اپنی بے بسی، وہ تو دنیا سے جا رہا ہے دنیا چھوڑ کر، اس کی ایک الگ بے بسی ہے، بندہ اپنے بارے میں یہ فیل کر رہا ہوتا ہے یار میں کیا کر سکتا ہوں، چاہے وہ مالدار کا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کسی غریب کا رشتہ دار ہو، ساری دنیا کی دولت لٹا کر بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکتا، ساری ایفرٹ لگا کر بھی نہیں بچا سکتا۔ بالکل خالد بھائی آپ نے صحیح فرمایا کہ موت کا تذکرہ ہو رہا ہے، مردے کے صدمے، بے بسی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر اگر میں بات کروں ہمارے جو مجتمع کی، ہماری ایک سوسائٹی کی، ہمارے لوگوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی، ہمارے سامنے روز ہزاروں، سینکڑوں، یا کسی کے سامنے چند ایک لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ کوئی مریضوں کا اٹینڈنٹ بن کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے مریض کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کو خبر ملتی ہے، کسی کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے کوئی بندہ جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سامنے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں ہوتی، یعنی ہمارا ایک، اللہ معاف فرمائے، یعنی یہ میں زبان حال کا کہہ رہا ہوں کہ زبان حال سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں مرنا نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی شاید اس کا تجربہ کیا ہو، کسی کا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار یا کوئی اور قریبی چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو اس پہ طرح طرح کے تبصرے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہیلمٹ پہن لیتا تو بچ جاتا، ٹھیک ہے، یا یہ کام نہیں کرتا تو بچ جاتا، یا ایسا کرتا تو بچ جاتا، یعنی تبصرے اس کے موت کے سبب پر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موت پر تبصرہ کر کے اپنے لیے عبرت نہیں حاصل کرتے کہ یار یہ اس دنیا سے گیا ہے، مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کیونکہ مردہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا مبلغ ہوتا ہے، مردہ جو ہے اٹسیلف یہ بہت بڑا مبلغ ہوتا ہے۔ صحیح، ہم وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر کیا تکالیف، مصیبت، پریشانیاں اور سختیاں جو اس پر آئیں وہ تو آئیں، لیکن جو ہمیں وہ درس دے کر چلا گیا کہ میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے تم نے آنا ہے، جیسا مشہور شعر ہے نا، جب میں باقی نہیں رہا تم بھی باقی نہیں رہو، جا رہا ہوں تمہیں بھی جانا ہے، کہ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، کہ یہ جا رہا ہے مجھے بھی جانا ہے۔ اچھا، اب آپ مالدار ہیں یا فقیر ہیں، آپ کے آگے پیچھے
حفاظتی امور، حراسہ اور یہ سب چیزیں یعنی سیکیورٹی ہے. آپ کسی مضبوط ایک بنکر میں ہیں یا مضبوط قلعے میں ہیں یا کھلے آسمان کے نیچے ہیں. صحیح. موت نے آنا ہے. آپ کی عمر 10 سال ہے، 1 ماہ ہے، 1 دن ہے، یا 60 سال ہے یا 100 سال ہے، موت نے پھر بھی آنا ہے. میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. ترجمہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ موت مالدار کو نہیں آئے گی. اگر موت مالدار کو نہ آنی ہوتی تو قارون زندہ ہوتا. موت اگر مالدار کو نہ آنی ہوتی تو قارون زندہ ہوتا. موت حکومت والے کو، بادشاہ کو نہیں آئے گی، ایسا بھی نہیں ہے. موت اس کو بھی آنی ہے. اگر ایسا ہوتا تو فرعون زندہ ہوتا. اگر اس کو نہیں آنی ہوتی. موت فقیروں کو بھی آئے گی، موت اچھے لوگوں کو بھی آئے گی اور برے لوگوں کو بھی آئے گی. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ جو ہے وہ موت کی تیاری کرتے ہیں، وہ موت کو یاد کرتے ہیں. جیسا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس کے پاس سے ہوا جس میں سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں میں لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی موت کو بھی شامل کر لو. اللہ اکبر. تو یہ موت ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس پہ سوچیں نا تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں. یعنی جس کو پتا ہے نا کہ مجھے جانا ہے، اب مثلا خالد بھائی جی، آپ کی فلائٹ ہو صبح، آپ کی فلائٹ ہو صبح، رات آپ کو کتنی ٹینشن ہوگی، کتنی ٹینشن ہوگی کہ یار میں ٹائم پہ اٹھوں، ٹائم پہ گاڑی آ جائے، ٹائم پہ میں گھر سے نکل جاؤں، فلائٹ لے لوں، لیٹ نہ ہو جائے، فلائٹ مس نہ ہو جائے. صحیح. اسی طرح اگر آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ ہو، جاب کی ہو، ڈاکٹر کی ہو، کسی کی بھی ہو، آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے فلاں ٹائم پر پہنچنا ہے، میرا یہ کام ہے. لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ موت آنی ہے. اب ہماری ٹینشن، ہماری سوچ، ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات جانی ہے یا آتی ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، کہ میں نے کیا تیاری کی. سفر کے لیے تو میں نے بیگ تیار کر لیا، لیکن موت کے لیے میں نے کیا تیاری کی. اس پہ مدنی چینل کے ناظرین، موت کا جس طرح قبلہ وسیم بھائی نے اور خالد بھائی آپ نے بھی بیان فرمایا کہ موت کے وقت سختی ہوتی ہے. موت کے وقت ایک سختی ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، روح کو تڑپا دینے والی ایک وہ ہوتی ہے. بلکہ یعنی موت کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے کثیر بزرگان دین رونا شروع ہو جاتے تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام، کون؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام کون ہیں؟ یہ نبی ہیں. کون ہیں؟ نبی ہیں، اور اللہ پاک کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں. روح اللہ جن کو کہا جاتا ہے. آپ کا کیا حال ہوتا؟ آپ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے فرماتے اللہ پاک سے دعا کرو کہ مجھ پر موت کو آسان فرما دے، کیونکہ مجھے موت کا خوف ایسا ہے کہ لگتا ہے یہ خوف ہی مجھے مار ڈالے گا. یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. یعنی جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بیان کیا کہ جلد سے خون ٹپکنے لگتا تھا، تو اس میں وہ بھی اپنے حواریوں کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں دعا کرو کہ مجھ پر موت کی سختی آسان ہو جائے. اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر موت کی سختی آسان ہونے کی دعا کرو. تو میں اور آپ کس گنتی میں، ہم کس شمار میں؟ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ نے موت کا ذائقہ کیسے پایا؟ اللہ اکبر. موت کا ذائقہ کیسا پایا؟ آپ نے کہا میں نے خود کو چڑیا کی مانند پایا. میں نے خود کو چڑیا کی مانند پایا، جس طرح مڑے ہوئے دندان والے لوہے کی سلاخ
یعنی ایسے لوہے کی راڈ یا سلاخ جس کے آگے سے کونے نکلے ہوئے ہوں، مڑے ہوئے ہوں اور اس پہ دانے بنے ہوئے ہوں، یعنی کچھ نہ کچھ نکیلی چیزیں بنی ہوئی ہو، ایسی سلاخ کو روئی میں رکھ کر کھینچ لیا جائے، ایسی سلاخ کو روئی میں رکھ کر کھینچ لیا جائے تو ایسا پایا۔ ارشاد ہوا جب کہ ہم نے تم پر موت کو آسان فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو رب تبارک و تعالی نے کلام کا شرف عطا فرمایا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے موت کو ایسا پایا۔ اب آپ کوئی ایسی سلاخ کو روئی میں ڈال کے کھینچتے ہیں تو وہ سلاخ کے ساتھ کیا کیا آتا ہے، تو موت کی ایسی سختی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، کس کی؟ اللہ کے خلیل، خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی گویا کہ وہ ایک جھلی تھی جسے کھینچا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حالانکہ ہم نے تمہارے لیے موت کو آسان کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے موت کو آسان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حقائق ہے جو ہیں، حقیقتوں سے کون بھاگ سکتا ہے، کون فرار ہو سکتا ہے؟ بندہ آنکھیں بند کر لے اور یوں سمجھے کہ خطرہ ٹل گیا تو کیا اس سے خطرہ ٹل جاتا ہے؟ یقیناً نہیں ٹلتا، خطرہ جو کا تو موجود رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے کوئی راہیں بندے کو سوچنی پڑتی ہے کہ یہ کام ہم پر آسان ہو۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے آسان فرما دے، اور اگر کاش ایسا کرم ہو جائے کہ نبی اکرم علیہ السلام ہماری موت کے وقت ہمارے سرانے تشریف لائیں، ہمیں کلمہ پڑھائیں، اپنے جلووں میں گھمائیں، تو ایک الگ ہی معاملہ بن جائے۔ کہا گیا کہ سکرات میں اگر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے تو مزہ دے۔ وہ حضور کے جلووں میں گم ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہماری لائف اسٹائل ہمارا کیا ہے۔ اس لائف اسٹائل کے مطابق جو ہم لیے چل رہے ہیں، جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے یہ امیجنیشن ہو سکتی ہے کہ ہمیں موت اتنی آسان مل جائے گی؟ اگر آسان موت کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کریں کہ وہ دعا کریں کہ وہ سختیوں کو آسان بھی فرمائے، اور جن پر آسان ہوئی ان پر آسان بھی ہوئی، اللہ کریم جل وعلا نے رحمت بھی فرمائی، لیکن معاملہ ہے، درپیش ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے۔ ہم سے پہلے والے بھی گزر گئے، پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے مرحومین کو اپنی گود میں رکھ کر ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوگا۔ ابھی ماہ رمضان میں ایک انتقال میں جانا ہوا تو وہاں غسل میت کے حوالے سے بھی کچھ سلسلہ تھا۔ جو مرحوم تھے بڑے سعادت مند ان معنوں میں تھے کہ ان کی اولاد بھی انہیں غسل دینے میں شامل تھی، ماشاءاللہ۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بچے ان کو غسل دیتے ہوئے رو رہے تھے، اور بلک بلک کے رو رہے تھے۔ ایک انسیت جیسی ہوتی ہے نا، جس کا والد انتقال کر گیا اور وہ اپنے والد کو غسل دے رہا ہے، کیسی ایک محبت ہے، اور یہ ایک دل پہ صدمہ بھی ہے کہ اب یہ چھوڑ کر چلے گئے، اب میں ان کی یہ آخری خدمت کر رہا ہوں۔ لیکن بندہ اس بات کو سوچے کہ یہ تو گزر گئے، لیکن مجھے گزرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب آپ نے کچھ لوگوں کو میت کے پاس روتے ہوئے دیکھا نا، تو ارشاد فرمایا اگر تم میت پر رونے کے بجائے اپنی جانوں پر روتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ یہ تو 3 ہولناک مراحل سے گزر گیا، اسے ان مراحل سے نجات مل گئی، جبکہ تمہیں ابھی گزرنا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا؟ جس کا انتقال ہوا اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، ملک الموت کو دیکھا، اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اور برے خاتمے کا خوف بھی اب اسے نہ رہا۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے کہ یہی اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس میں بھی شامل ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، ہمارے پیچھے بھی یہ معاملہ ہے، موت ہمارے پیچھے ہی ہے، اور یوں سمجھے کہ
یہ جملہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ موت جو ہے یہ زندگی کی حفاظت خود ہی کرنے والی ہے. یہ جب تک زندگی ہے موت نے نہیں آنا، لیکن جب موت نے آنا ہے تو پھر زندگی نے ساتھ نہیں دینا، اس نے چھوڑ کر چلے جانا ہے. تیاری کریں اور تیاری کا ذہن بنائیں، اسے بھاگے نہیں. حضور فرماتے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ تم کثرت سے یاد کرو، ہم اس سے فرار چاہ رہے ہو. یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے. موت کی بات ہمیں بری لگ رہی ہے اور حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو ہی قبرستان بنایا ہوا. بدر چینل کے ناظرین، یہ بہت عجیب معاملہ ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع فرمایا. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک پیکج شامل کرنے جا رہے ہیں ہم، خوشبو قرآن. قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ یہ موت کے مراحل سے بھی جو گزرنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے آسان ہو سکے اور اس کے بعد کی زندگی بھی اللہ کی رحمت والی ہمیں مل سکے. آئیے پیکج شامل کرتے ہیں اور خوشبو قرآن سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس پہ اگر غور کیا جائے نا تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد کے جو کلمات ذکر فرمایا اس میں سورہ بقرہ کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی ترغیب دلائی گئی. جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، جس گھر میں اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں اللہ تعالی جل جلالہ کو یاد نہیں کیا جاتا، وہ گھر قبرستان کی طرح. یہ کہنے کے بعد نا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. میری خواہش اور تمنا تو یہ ہے کہ میں نفس و شیطان کے چکروں سے بچ جاؤں، شیطان کا کوئی وار مجھ پر کارگر نہ ہو، میں شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، شیطان کا کوئی حملہ مجھ پر نہ ہو سکے. تو میرے آقا نے نسخہ دے دیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. حضرت سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں، نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرہ من قرأها فی بیتہ لیلا لم يدخل الشیطان بیتہ 3 لیال ومن قرأه نہارا لم يدخل الشیطان بیتہ 3 ایام. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے. جس گھر میں رات کے وقت سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 رات تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جس گھر میں دن کو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اپنے گھروں کو مضبوط قلعہ بنائیے، اپنے آپ کو مضبوط حصار میں لے آئیے. شیطان کے چکروں سے بچنے کے لیے، شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیے. اور سورہ بقرہ میں ایک مبارک آیت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں سب سے عظیم آیت یہ کون سی ہے؟ کہتے میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ کیا تم جانتے ہو
کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے میں نے خدمت اقدس میں آیت الکرسی کے ابتدائی کلمات پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب میں نے یہ کلمات بارگاہ رسالت میں پڑھے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، ابو المنذر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہیں عظیم علم عطا فرما دیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، آیت الکرسی پڑھیے اور فیضان قرآن سے حصہ پاتے چلے جائیے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ یہ کلام سنا دیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ عظیم۔ ہند کے شہر اندور سے محمد اختر رضا افطاری، ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، حج کا صرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت اچھے کلام کی فرمائش بھی کی اور آپ نے حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں دے، اور اس دعا کو، یہ کلام ہے، اس کی فرمائش بھی کی، یہ دعا بھی ہے، اللہ کریم اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ کال دیجیے۔ میرا نام احمد رضا افطاری ہے، میں ارنالہ خود سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ یہ کلام سنا دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ سفر ہمارا سرکار ہو مدینے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں گھر سے نکلا اور راستے میں تھا تو اس کلام کی بڑی یاد آ رہی تھی۔ یعنی ایک تو بندہ کلام پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، کبھی کلام سنتے ہوئے نا کوئی کسی چیز سے خاص یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ جب سفر مدینہ نصیب ہوا تو اس میں بھی ایک کلام سن رہے تھے، اس سے پہلے کے دنوں میں بڑا ذوق دے رہا تھا یہ کلام، اور جب سنتے ہیں ماشاءاللہ ذوق دیتا ہے۔ خالد بھائی اس میں ایک الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک دینی ماحول کی برکت ہے کہ یاد مدینہ، ذکر مدینہ بہت عام ہو۔ الحمدللہ یہ اب جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے نا، ایک تو مدینہ پاک کی یاد، ایک رمضان میں سفر کرنا عمرے کے لیے، مدینہ پاک کی زیارت کے لیے ایک ہوتا ہے۔ اچھا، رمضان شریف کے آخر میں جو ہے نا عشاقان رسول کے دل جو ہے وہ حج کے لیے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں، بے قرار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح یہ کالر کا بھی وہ ہوا، سفر حج کا سنا دیں، فلاں کا سنا دیں، حج سے متعلق، پھر سفر مدینے کا، تو یہ واقعی جو ہے نا بندہ اپنے دل کو وہاں لگا کے رکھے نا تو انشاءاللہ اس کی ترجیحات بھی سیٹ ہو جائیں گی، اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا مجھے کرنا کیا ہے۔ آپ اس بات پہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، وسیم بھائی، کہ فقیر ہے یا امیر ہے، غریب ہے یا بادشاہ ہے، یا کسی ملک کا وزیر ہے یا مشیر ہے، عرفات میں جو ہے وہ دو چادروں میں جائے گا۔ عرفات میں دو چادروں میں ہی جائے گا، وہ نہ کوئی وہ لباس فاخرانہ نہ کچھ، دو چادروں میں ہی جائے گا، عرفات کے میدان میں ہی جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی محل بنا ہوا ہوگا اس محل میں جا کے رک جائے گا۔ تو یہ ایک اعلیٰ مثال ہے مساوات کی، ایک بھائی چارے کی، اور ایک عاجزی اور انکساری کی کہ یا رب تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں آئے۔ عرفات میں کیا ہے؟ یہی رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخششیں لینا، مغفرت کی طلب کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے وہاں پہنچنا، یہی وہ ہے۔ اور اسی میں قیامت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ قیامت میں بھی اسی طرح لوگوں نے جمع ہونا ہے، نکل کر ایک ہی رخ کو، مختلف جگہوں سے لوگوں نے نکل کر ایک ہی جانب بڑھنا ہے، اور ایسے ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں میدان عرفات میں بھی جمع ہونا نصیب فرمائے، میدان محشر میں تو پھر جمع ہونا ہی ہے۔ مزہ آتا ہے نا، وہ ہے نا لبیک، رب میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، سبحان اللہ۔
اے میرے رب میں حاضر ہوں، تو نے حکم فرمایا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ رب العالمین ہمیں احرام پہن کر تلبیہ پڑھنا نصیب فرمائے. کال دیجیے. مجھے ایک کلام سنا دیجیے گا. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بات ہے، وہی ایک شمع کے گرد پروانے گھوم رہے ہیں اور وہیں مچل رہے ہیں. اللہ کریم توفیق دے کہ یہ ذکر جاری ہے. جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. آج آپ کے والا کلام سنا دیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال اور دیجیے پھر انشاءاللہ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجیے. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، بلکہ فرمائش کی اور پوری بھی کی. جس طرح وقار بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ سنا بھی دیا آپ نے. میسیجز ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال اتاری ہیں خانپور سے، اور ان کا میسیج ہے کہ نعت سنانے کی گزارش ہے. حال دل کس کو سنائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ مناجات سنا دیجئے. گناہوں کی نوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. منڈی بہاؤدین سے میسیج ہے. ٹھیک ہے جی. قربان چشمہ بیراج سے، اور راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، اس کلام کی فرمائش ہے. اور پھول نگر سے بنت اشرف ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وقار بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. زندہ باد جی. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. واہ جی واہ. اس کلام کی بھی فرمائش ہوئی. حمزہ والا سے میسیج ہے، اور دعائیں مدینہ. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ادب با ذوق مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور جو حاضر بارگاہ ہیں اللہ کریم جل وعلا ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبہ سے آنکھیں ٹھنڈی بھی فرمائے، حضور کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے. شہداد پور سے ہیں علی نواز بھائی، اور کوئی نعت سنا دیں برائے مہربانی، کوئی نعت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. کون سی سنانی ہے یہ نہیں آیا. ایک سرائکی زبان میں کوئی کلام سنا دیں، اس کی فرمائش ہے. مشتاق احمد ہیں نواز جتوئی سے، ان کا کہنا ہے کہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. یہ کلام سنا دیجئے. پنجابی کلام سنا دیجئے. اپریسیشنز کے بھی بڑے میسیجز ہیں. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. وقار بھائی آپ کی طرف ہے، کچھ فرمائشیں پوری ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ موضوع صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. میں ڈھولا کراں بیٹھی ساری، میں ڈھولا کراں بیٹھی ساری، میں ڈھولا کراں بیٹھی ساری. میں مکتی ڈھولا کرا
بھیجا میں تفال او میں ڈٹھی گیا حال بیمارا یار باجو ہن جیون کوڑے اتے اندر درد ہزاراں یار فریدا میں تے ایویں رواں جویں بچھڑی گونج کتارا اے تن میرا کنگی ہووے او میں زلف حضور دیواما پوش میرے دل بن جائے جتی تے میں یار تے پیریاں او جے سونا میٹے دکھ وچ تے میں سکھ نو چلے پا غلام فریدا کتے مل پوے سونا انو رو رو حال سنا حکیمہ طبیبات مستی گلے میں دے مرزدہ ہو رے کوئی بھی حل نہیں تو آکے بکھا جا تو آکے بکھا جا اس صورت پیاری ڈھولا کرا بیٹھے زاری یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے میرے پیارے آقا کی ہاں شان ہی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے محمد تو جہاں کے داتا
تو جہاں کے داتا ہے اور ذات بے مثالی ہے، ہر طرف مدینے میں ارے بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے طیبہ میں، ایک دینے والا ہے وہاں پر، ایک دینے والا ہے اور کل جہاں سوالی ہے، کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی تو دعا دیتے ہیں، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، وہاں تو ایک دینے والا ہے اور کل جہاں سبحان اللہ، بہت شکریہ وقار بھائی۔ اور ابھی آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے جس نام کے متعلق آج ہم سنیں گے وہ ہے المہیمن۔ قرآن پاک کی سورہ حشر کے آخر میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، انہی میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے المہیمن۔ المہیمن اس کا معنی ہے نگہبان، پناہ دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ نام بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے ضرور عرض کروں گا جو روحانیت کے طلبگار ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک قلبی طور پہ ایک نورانیت، ایک روحانیت نصیب ہو جائے، عبادت میں دل لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کا علماء نے جو طریقہ لکھا ہے کہ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور مکروہ ٹائم نہ ہو، ایسے ٹائم میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس میں نیت بھی یہی کرنی ہے کہ حصول روحانیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا ورد کرے، یا مہیمنو یا مہیمنو۔ انشاءاللہ عز و جل اسے قلبی صفائی حاصل ہوگی، نورانیت حاصل ہوگی، گناہوں کا میل دور ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ سب کو کرنے کی اجازت ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آج کل ہمارے ہاں کووڈ-19 جو ہے یہ پوری دنیا میں اس نے اپنی جو ہے یوں کہہ لیں تباہیاں جو ہے وہ مچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمارے پیارے وطن پاکستان سے بھی اس وبا کو جلدی ختم فرمائے۔ یا مہیمنو، جو بندہ کووڈ میں مبتلا ہو چکا ہے یا جو چاہتا ہے کہ میں اس سے بچا رہوں، ایسے شخص کے لیے 29 بار 29 ٹائم روزانہ جو ہے ہر نماز کے بعد یا مہیمنو پڑھتا رہے، یا مہیمنو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا رہے
اول آخر دروشی پڑھے انشاءاللہ عز و جل کووڈ-19 اور ہر طرح کی بیماریوں سے، اسی طرح سے ڈینگی بخار ہے، دیگر امراض ہیں، جتنے بھی وبائی امراض ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے یا مہیمنو 29 ٹائم جو ہے آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر مبتلا ہو چکے ہیں تو بھی پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس بیماری سے، اس وبا سے نجات حاصل کر جائیں گے۔ اور اسی طرح سے مزید جو ہے جس طرح کی بھی آفت و مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، آپ کثرت کے ساتھ یا مہیمنو کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس آفت، اس مصیبت سے جلدی نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ناموں کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو ہے یہ نام جو ہے یا مہیمنو، اس کا ورد کرنے کی توفیق دے۔ ہو سکے تو پوری ہی آیت مبارکہ جو سورہ حشر کے آخر میں ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ پوری آیت مبارکہ ہی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ جنات وغیرہ کا سایہ ہو، وہاں پر سورہ حشر کی یہ آخری آیات کی تلاوت کی جائے جس میں یہ نام مبارک بھی ہے، تو انشاءاللہ اس گھر سے جنات جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی اور کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ رب العالمین کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا، مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان اس کے ذکر سے تر رہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، یہ دونوں کام دونوں اعضاء سے ہوتے رہنے چاہیے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں آپ۔ میرا سوال ہے کہ مردے کو کس کس طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ارشاد فرما دیں۔ ہاں جی، مردے کو کس کس طرح کے صدمے ہوتے ہیں؟ کچھ تو وہ جو سختیاں ہیں ان کے صدمے ہیں، اور ایک صدمہ یہ بھی ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے، جس کو کتابوں میں لکھا کہ دنیا میں جتنا اس نے زیادہ بنایا ہوتا ہے نا، دنیا کے لیے جتنا جیا ہوتا ہے، اب جب دنیا چھوٹ رہی ہوتی ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کے چھوٹنے کا افسوس بھی اس بندے کو ہوتا ہے۔ اس کے صدمات میں سے وسیم بھائی، بلال بھائی، ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ سب یہیں کا یہیں رہ گیا، آخرت کے لیے کیا تیار کیا۔ اور اس شخص کو روایتوں میں آیا کہ آخرت کی طرف جانے کی جلدی ہوتی ہے اور آسانی ہوتی ہے آخرت کی طرف جانے میں، کہ جس نے آخرت کے لیے توشہ جمع کر کے بھیجا ہو، عمل جمع کر کے وہاں کے لیے بھیجے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ہمارا رہن سہن ہو، جہاں کے لیے ہماری تیاری اچھی ہو، جہاں مجھے پتا ہے کہ وہاں میں جاؤں گا تو مجھے سہولتیں ملیں گی، تو بندے کا دل اس طرف جانے کے لیے مائل ہوتا ہے۔ اس کو عام مثال ایک مثال سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلا ایک شخص نے پلاٹ لیا، اس پہ مکان بنانا شروع کیا، اب جب وہ مکان بن رہا ہے، اب وہ کرائے اس دوران جو ہے وہ کسی کرائے کی جگہ پہ شفٹ ہو گیا، وہاں پر رہ رہا ہے، اب مکان بن کے تیار ہو گیا، اب شفٹنگ کا ٹائم آ گیا، مالک مکان نے بھی کہا اب آپ خالی کر دیں، اور ہمارا مکان بھی تیار ہو گیا۔ اب بندہ کیا کرے گا؟ وہاں جانے کی کوشش کرے گا کہ میں چلا جاؤں، یہ نہیں ہوگا کہ یار میں کرائے کے مکان میں ہی رہوں، خوشی خوشی جائے گا، بھاگ دوڑ کے جائے گا، اور بلا تمثیل جس طرح وہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت جو ہے وہ دائمی ٹھکانہ ہے، تو وہاں اگر کچھ نہ کچھ ہم نے اپنا جنت میں محل بنایا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا سبب کیا ہوگا، تو خوشی خوشی جائے گا کہ چلو ہم اپنے گھر میں جائیں گے، اس طرف جائیں گے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار فرمایا ہے، اس طرف جائیں گے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے ہمیں ملنے والا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جس نے آخرت کے لیے تیاری کی ہے اس کے لیے اس کو شوق ہوتا ہے، اور وہ کہ جس نے صرف دنیا کے لیے ہی کام کیا اس کو حسرت اور وہ ہوتی ہے کہ یار میرا مال بھی چھوٹ رہا ہے، وہ میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، تو اس کو ایک حسرت جو ہے نا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا صدمہ ہے، یار یہ چھوٹ رہا ہے، وہ میرے پیسے چھوٹ رہے ہیں، ایک تو مردے کے یہ بہت بڑا صدموں میں سے ایک صدمہ ہے۔ اللہ بندہ کہتا ہے میرا مال، حضور نے فرمایا بندے کا مال کیا ہے جو اس نے کھا کے منع کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا آخرت کے لیے بھیج دیا۔ تو جو آخرت کے لیے بھیجا ہے وہی اس کا حقیقی مال ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے کام کریں، اور جس طرح ابھی بلال بھائی نے بڑی پیاری ایک بات یہ بھی کہی کہ جنت میں کوئی محل تعمیر کروائیں،
اس کے لیے ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی مسجد تعمیر کروا لیں، کسی مسجد کے لیے اپنا پیسہ لگا دیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو جنت کا گھر چاہیے، پھر وہاں کی بھی رغبت زیادہ ہوگی، تو اس کے لیے دنیا میں ایک مسجد بنانے کی کوشش کریں اور بنا جائیں، جس سے ہو سکتا ہے یا جو کسی مسجد کی تعمیر وغیرہ میں یا اس کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے حصہ لے سکتا ہے، حصہ لے، تاکہ یہاں پر تھوڑا سا اس کا اماؤنٹ لگ جائے گا تو آسانی ہو جائے گی۔ اور اچھا، حدیث کی اس حدیث مبارکہ کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کی شرح میں مفسرین شارحین نے اس بات کو لکھا ہے کہ تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرے گا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ وہ بھی ہے کہ جس میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کا ذکر ہے، اتنی، اور شرح میں لکھا گیا کہ اتنی چھوٹی سی ایفرٹ کہ چڑیا کے گھونسلے بنانے کی اس کے لیے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے، بندہ اگر چڑیا کا گھونسلہ بنانا چاہے تو فوراً تعمیر کر لیتا ہے، یعنی ہلکی سی ایفرٹ بھی کرے گا، تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرے گا، کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا گھر ہوگا اور وہ اپنی رحمت سے بنائے گا، تو یوں سمجھے کہ بندے کو پھر وہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں وہ گھر دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک اور بات اسی موضوع سے تھوڑی سی ریلیٹ کرتی ہے تو عرض کر دوں، پھر مزید کال لیتے ہیں، وہ یہ کہ بندے کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا اگر مسجدوں میں ہماری انویسٹمنٹ ہوگی اور یوں سمجھے کہ مسجدیں بنانے کے لیے ہم اپنا مال خرچ کریں گے تو مسجدوں میں بھی دل لگے گا، جو خرچ ہوا اس کے بدلے میں آخرت کے لیے بھی نعمتیں بنتی چلی جائیں گی، اور پھر آخرت کی طرف بھی اللہ نے چاہا تو دل مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، وہ کون سے خوش نصیب مسلمان ہوں گے جن کو مرنے کے بعد کسی قسم کے صدمے نہیں ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اللہ اللہ، ہیں بھائی کوئی ہیں ایسے مسلمان؟ کیا بات ہے۔ دیکھیں، بات تو وہی ہے کہ جس نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کیے، تو یقیناً ان کے لیے صدمے نہیں ہیں، بلکہ موت ان کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، ایک راحت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اور وہی والی بات ہے نا کہ تب ہم عاشقوں کی بات کرتے ہیں تو کئی بزرگان دین کا ایسا ہی، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، وہ حیات تھے، جو شخص خواب دیکھ رہا تھا اس کی زندگی میں، اور وہ شخص تب سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بزرگ تو ایک دم سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو بڑی جلدی تو کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بھائی اب جانے دو، ابھی تو قید سے چھٹے ہیں، ابھی تو قید سے چھٹے ہیں، اب جانے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں ایک دم گھبرا کر حضرت کے گھر کی طرف گیا تو پتہ چلا کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ تو بات وہی ہے کہ ان کے لیے یہ راحتیں ہیں، ان کے لیے آسائشیں ہیں۔ کون کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے، کون نمازوں کی پابندی کرنے والے، کون لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کیے ہیں، اپنے آپ کو حرام سے، ناجائز سے، گناہوں سے بچایا ہے اس رب کی رضا کے لیے، ان کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا، جب آخری وقت آیا، وقت وصال آیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ واہ حزنا، کہ ہائے غم کی بات کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ اس سوال کا جواب، واہ طربا، کہ ہائے خوشی کی بات کہ اب تو میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا جا کے، اب تو زیارت کا وقت آیا، اب تو دوستوں سے ملنے کا وقت آیا ہے، تو اب تو یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم جل وعلا ایسی نیتیں ہوں، ایسے جذبات ہو نا، حضور کے لیے کوئی بندے نے زندگی گزاری ہو، اللہ کے لیے جیا ہو، اس کے دین کے لیے جیا ہو، تو پھر اب اس کو پتہ ہے اب آگے جاؤں گا، تو یہ ہے کہ مالک تیری رضا کے لیے کوشش کرتا رہا زندگی گزارنے کی، اب تو اپنے فضل سے انعام عطا فرما، کرم فرما، مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے، تو پھر اس کو ایک احساس ہوگا کہ اللہ کریم انعام فرمائے گا، اکرام فرمائے گا، پھر اس کو غم نہیں آنے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہے ایمان پر، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارتے رہے، انشاءاللہ پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو مرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو صدمے نہیں ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں اس بات کو بہرحال بیان فرمایا گیا کہ جنتی جب جنت میں اپنی اس گھڑی کو سوچیں گے جو دنیا میں یاد الہی کے بغیر گزاری، غفلت میں گزری، تو پھر اس پر افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں اس وقت بھی کوئی نیکی کی ہوتی تو آج ہم سے اوپر والے، ہم سے اعلیٰ درجے پر جو مومن ہے، اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید انعامات اور اس کے قرب کی برکتیں حاصل ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہوتی، تو اس گھڑی کی وجہ سے تو دنیا میں ذکر الہی کے بغیر گزاری ہوگی، وہ ایک صدمہ سا ہوگا، ایک دل میں ایک احساس آیا کرے گا۔ تو ابھی تو ہم زندہ ہیں، یہ احساس مٹانے کی کوشش کریں اور ایسے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ جو نیک اعمال کر کے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، کہ موت کے وقت ان سے کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ایسے لوگوں کو تو مرتے وقت بھی کہا جائے گا اطمینان والی جان ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ جس کی جان یوں نکالی جائے کہ تو اطمینان والا ہے، کیا مزے ہیں اس کے، اسے یہی کہا جا رہا ہے فرشتے آئیں تو یہ کہیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ابھی فرشتے لینے کے لیے آئے ہیں اور پہلے ہی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب غم نہیں کرو، اب خوف نہیں کرو، تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندگی گزاری ہے۔ تفاسیر کے تحت ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب میدان محشر میں اٹھے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو گروہ در گروہ ان کو مہمان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، جنت کی طرف لے کر جایا جائے، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جب جنت کے قریب آئیں تو ان کے جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں، پھر فرشتے کہیں تم پر سلام ہو، تمہیں مبارک ہو، اب اس گھر میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس گھر میں رہو۔ تو ایسی نعمتیں ان کو ہیں جو اللہ کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ان میں قبول فرمائے۔ سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی بھی قسم کا عذاب نہ ہو، اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اللہ اللہ اللہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت، بہترین رہنمائی، بہترین راستہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کی رہنمائی ہے، ان کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر ہوتی رہے گی تو پھر انشاءاللہ تیرے صدقے میں عذابوں سے چھٹے، نام ان کا کام اپنا ہو گیا، اپنا کام ہو جائے گا، ان کا نام ہے، ان کا نام باقی رہے گا۔ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ جنت کے درختوں پر، دروازوں پر، پتوں پر، حورین کی پیشانیوں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھیں گے۔ ان کا نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد۔ کبھی کبھی ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے کوئی گفتگو کرنے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کرنے میں، کوئی ایسی بات سوچنے میں کہ بندہ چاہتا کہ نہیں جی یہ ہیں تو پھر کیا غم ہے۔ تو جب یہ خیال آئے تو ساتھ ساتھ بندے کو اپنے معاملات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے معاملات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں جو ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے کہ حضور کے پیچھے چلنا یہی ہمارے لیے
بے شک بے شک بے شک، بالکل ایسا ہی ہے خالد بھائی. اور نیکوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھاتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. تو ہمیں یہی اپنی توجہ میں رکھنا ہے کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو قریب رہنے والے لوگ ہیں جن کی میں صحبت اختیار کر رہا ہوں نا، تو وہ لوگ نیک لوگ ہوں. ورنہ کل بروز قیامت انسان کو قرآن مجید میں اس طرح کا مفہوم موجود ہے کہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. وہ لوگ کہ جو بد عملی کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، ان سے بچیں اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، نیکیاں کریں، نیکیوں بھری زندگی گزاریں، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو ہی نیک بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ اختتام پذیر ہوا، صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے سامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، بڑی چاہتوں سے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ چاہوں گا اب تشنا گام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کے پہنچے دیار نبی ہم بھی، لیکن نہیں ہے کوئی التزام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا.